میرا پیغام یہی ہے کہ کشمیر کی جو آزادی کا سورج ہے وہ بہت جلد طلوع ہونے والا ہے. یہ بات میں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا, یہ رائٹنگ آن وال ہے, یہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے. کیونکہ دنیا میں اس صدی میں کسی قوم نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی کہ کشمیریوں نے قربانی دی ہے. اتنا عزم اور حوصلہ جو ہے اس کا مظاہرہ کسی دوسری قوم نے نہیں کیا جتنا کہ کشمیریوں نے کیا ہے. کشمیریوں کا عزم و حوصلہ جو ہے وہ اتنا ہی بلند و بالا ہے جتنا کہ کشمیر کے پہاڑ ہیں, بلکہ کشمیریوں کا جو عزم و حوصلہ ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بلند ہے اور ہمالیہ کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اور بھارتی ظلم و ستم جو ہے وہ ان مضبوط چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے گا. اور پاکستان کے حکمران طبقے جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ ہوں, لیکن وقت اور حالات جو ہیں وہ ایک ایسا رخ اختیار کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کی جو تحریک آزادی ہے یہ ہر صورت میں کامیاب ہوگی. اور پاکستانی عوام جو ہے ان کی بہت بڑی اکثریت کشمیریوں کے ساتھ ہے. وہ کشمیریوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں, کشمیریوں کی درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں. اور جب بھی وقت پڑا, جب بھی ضرورت پڑی تو پاکستان کا بچہ جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوگا. تو اس صورتحال میں جو حکمران طبقہ ہے پاکستان کا, اس سے میں یہ کہوں گا بار بار کہ وہ پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں, ان عالمی طاقتوں کے مفادات اور ان عالمی طاقتوں اور ہمسایہ ممالک کے مفادات کی ترجمانی نہ کریں جو کشمیر کی تحریک آزادی کے مخالف ہیں. اور ان لوگوں نے یہ پاکستان کے حکمران کے جنہوں نے کہ کچھ عالمی طاقتوں کے مفادات کی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی اور کشمیر کی تحریک آزادی کو کافی حد تک نظر انداز کیا. آپ دیکھیں کہ تاریخ ان سے کتنا خوفناک انتقام لے رہی ہے. یہ لوگ اب اپنے عوام کو ہی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو یہ تاریخ کا انتقام ہے, اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس کی بھی کشمیریوں کی تحریک آزادی کے ساتھ غداری کی, دغا بازی کی, بے وفائی کی, اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا. خواہ وہ ایوب خان تھا وہ بھی ذلیل و خوار ہوا, خواہ وہ پرویز مشرف تھا وہ بھی ذلیل و خوار ہوا. تو ایوب خان اور پرویز مشرف کے انجام سے پاکستان کے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. میں بار بار کہوں گا کہ جس کسی نے بھی کشمیریوں کے کاز کے ساتھ, کشمیریوں کے خون کے ساتھ غداری کی ہے تو پاکستان کے لوگوں نے اس کو بددعائیں دی ہیں, اور تاریخ میں وہ شخص ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, اس کو صرف غدار کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. اس لیے ابھی بھی وقت باقی ہے. پاکستان کے جو حکمران طبقے ہیں وہ حالات کی نزاکت کا احساس کریں, ایوب خان اور پرویز مشرف کے انجام سے سبق سیکھیں, اور برہان مظفر وانی کے خون کے ساتھ وفا کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاکھوں کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. تو آج ان پر مشکلات ہے وہ سب مشکلات ختم ہو جائیں گی, لیکن اگر وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, کشمیریوں کے ساتھ وفا کا مظاہرہ نہیں کریں گے, تو پھر پاکستانی عوام اور تاریخ بھی ان کے ساتھ وفا کا مظاہرہ نہیں کرے گی. ہم رخ کر رہے ہیں جرمنی کا, جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹس سے ہیں آپ رفعت گلوانی صاحبہ. آپ مقبوضہ کشمیر کی بیٹی ہیں, وہاں سے آپ کا تعلق ہے اور ابھی جرمنی میں مقیم ہیں اور ہمیں براہ راست جوائن کر چکے ہیں. سب سے پہلے رفعت گلوانی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں ساتھ میں ہی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو پوری کمیونٹی, پوری دنیا اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری آپ کو دیکھ رہے ہیں یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر, انہیں کیا پیغام دیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسلام صاحب آپ کا اور النور ٹیلی ویژن کا کہ جنہوں نے آج 13 جولائی یوم شہداء کے حوالے سے مجھے بات کرنے کا موقع دیا, اور یہ دن کشمیر کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. میری طرف سے پروگرام میں تمام شرکاء کو السلام علیکم, اسپیشلی حامد میر صاحب کو. میں ان کا اکثر پروگرام دیکھتی رہتی ہوں, جس طرح سے وہ اپنی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں کشمیر کو لے کر, ان میں جو خامیاں ہیں ان کو لے کر اپنی ہی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ان خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گی اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی. میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی. ہمارے ایک کشمیر کے بہت بڑے صوفی شاعر تھے, کشمیر میں لکھتے تھے, وہ غلام احمد مہجور صاحب. ان کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گی. گلشنن مز راج کرنک حق چھ تمنے بلبلن, گلشنن مز راج کرنک حق چھ تمنے بلبلن, یم گٹن مز گاش ہاون
ٲل پنن زٲلۍ زٲلۍ. یعنی گلشنوں پہ راج کرنے کا حق انہی بلبلوں کو ہے جو کہ اپنے آشیانے جلا جلا کے تاریکی میں روشنی کرتے ہیں. ہندوستان سمجھتا ہے کہ جس طرح ڈوگرا راج نے ہمارے کشمیریوں کو 22 جوانوں کو شہید کیا، اس طرح وہ بھی گولی چلا کے ہماری آزادی کی تحریک کو دبا سکتے ہیں. تو ہندوستان ایک بہت ہی خام خیالی میں ہے. ہندوستان ایک بہت بڑی بھول کر چکا ہے اور کرنے جا رہا ہے. ہندوستان اپنا جو ظلم و بربریت کی جو انہوں نے داستان کشمیر میں رقم کی ہے، وہ ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ایک اذان کے لیے 22 لوگ شہید ہو سکتے ہیں مگر اذان اپنی مکمل کرتے ہیں. وہ عبدالقدیر خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آتے ہیں سینٹرل جیل کے باہر اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. عبدالقدیر خان جن کے اوپر ڈوگرا بغاوت کا جو ہے الزام لگاتا ہے اور ہمارے جوان وہاں پر آ کے اپنے خون سے جو ہے اس مٹی کو تر کرتے ہیں مگر اپنے اذان جو ہے مکمل کرتے ہیں. ہندوستان کو وہیں سے سبق لینا چاہیے کہ یہ قوم مٹ سکتی ہے مگر اس کی جو جرت ہے، اس کی جو اس کا جو جذبہ ہے اس کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، گولی کے زور سے دبایا نہیں جا سکتا. ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہ اپنے لیٹسٹ ویپنز یوز کر کے یا نیوکلیئر پاور سے کشمیریوں کو ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے. تو ہندوستان ایک بہت بڑی بھول میں ہے. کشمیریوں کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ دھمکایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے. بغاوت عبدالقدیر خان نے شروع کی تھی جو کہ پہنچی مقبول بٹ شہید صاحب تک، جنہوں نے اس بغاوت کو ایک نظریے کے طور پر اس کو تبدیل کیا اور آج کشمیر کا بچہ بچہ مقبول بٹ صاحب کے نظریے کے اوپر ہے. وہی نظریہ پہنچتا ہے برہان وانی شہید تک اور برہان وانی شہید جو ہے اپنے خون سے جو ہے اس کو سینچتا ہے اور ایک نئی تاریخ رقم کرتا ہے اور ایک نیا جذبہ کشمیر کے بچوں میں، اس کے جوانوں میں جو ہے وہ ڈالتا ہے. ہندوستان آج سمجھتا ہے کہ وہ پیلٹس کے زور پہ جو ہے کشمیریوں کو دبا لے گا، وہ سمجھتا ہے ڈرون کے زور پہ کشمیریوں کو دبا لے گا. تو اس نے اپنی تمام تر کوششیں، اپنے تمام تر ویپنز جو ہیں کشمیریوں پر استعمال کر کے دیکھ لیے. اس نے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ کشمیر میں اپنی آرمی جو ہے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس آرمی کے زور پہ کشمیریوں کو دبایا جا سکتا ہے. تو ہندوستان ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہاں پہ ان ماؤں بہنوں کی عصمت دری کر کے ہی جو ہے وہ کشمیریوں کو ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے. تو کشمیری ڈرنے والی قوم نہیں ہے. وہ 10 لاکھ کیا 1 کروڑ فوج بھی وہاں پہ داخل کر دیں کشمیر کے اندر، تب بھی کشمیری ڈرنے والے نہیں ہیں ان سے. وہ کشمیری ایک پیسفل سولوشن چاہتے ہیں کشمیر کا. جب اب وہ نہیں سنیں گے تو اس میں سے مجبور ہو کر کچھ لوگوں نے گنز اپنے ہاتھ میں لی، لیکن ابھی بھی وہاں ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، بوڑھے بزرگ بچے لڑ رہے ہیں. وہ انشا ہو 9 سال کی انشا ہو جس نے اپنی آنکھیں دی، یا وہ 12 سال کا جنید ہو جس کو ہندوستان کی آرمی نے گھر کے اندر گھس کے مارا. تو ہندوستان کو ابھی بھی، اگر ہندوستان کے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہندوستان اگر چاہتا ہے کہ اس کی پوری دنیا میں ایک عزت بنی رہے اور مسئلہ کشمیر کا اگر وہ پیسفل سولوشن چاہتا ہے تو وہ کشمیری قیادت کو لے کے بیٹھے اور مسئلہ کشمیر کا حل نکالے. ہر سال کشمیری وہاں پہ مزار شہداء بنانے کے لیے جاتے ہیں اور ہر سال وہاں پہ بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم ہو جاتی ہے. ہر سال وہاں پہ ٹیئر گیس ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے، گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ ہم تو وہ ڈوگرا کے ظلم و ستم کے خلاف اور ہمارے جو شہداء ہیں ان کی یاد میں وہ مناتے ہیں، جس سے ہندوستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں وہ رائٹ بھی نہیں ہندوستان دیتا. تو ہندوستان ہمیں وہاں پہ کشمیریوں کے جینے پہ بھی پابندی ہے، مرنا بھی جو ہے وہ ہندوستان کی مرضی سے ہے. تو یہ تو نہیں چل سکتا کہ ہم اپنی ہی زمین کے اوپر جو ہے ایک غلاموں والی زندگی بسر کریں. اور یہ وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پہ بندوقوں کے سائے میں لوگ جیتے ہیں. آج لوگ زمین سے آسمان تک پہنچ چکے ہیں، چاند پہ پہنچ چکے ہیں، ستارے تسخیر کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو ابھی تک جو ہے گن کی زور پر اور جوتوں کے جو ہے نا شور میں جو ہے ان کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے. تو میں پوری عالمی دنیا سے بھی یہی گزارش کرتی ہوں کہ مسئلہ کشمیر میں جو ہے اپنا رول ادا کریں تاکہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے حل کیا جا سکے. اور کشمیری قوم سے بھی ان کی جرت کو سلام پیش کرتی ہوں، اپنی قوم کو، اور ان سے کہتی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم ظلم کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ ایک دن ہمارا ہوگا اور وہ دن تاریخ میں لکھا جائے گا. بہت بہت شکریہ رفعت گلوانی صاحبہ. آپ